ہیں۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یورپ کے ریسرچ سینٹروں سے، وہاں کی علمی ایجوکیشنل یونیورسٹیز سے یہ آواز مسلمانوں کو آ رہی ہے اور وہاں ایک صدا لگ رہی ہے کہ اے مسلمانوں، اے ہمارے غلاموں اور نوکروں، تمہارے اقبال کے دن گزر گئے، تمہاری ترقی کا سورج ڈوب گیا، تمہارے بازو ماند پڑ گئے، تمہاری تلواروں کو زنگ لگ گیا ہے، اب تمہارے اندر وہ جوش ایمانی نہیں، وہ جذبہ جہاد نہیں، تمہارے اندر وہ بلند ہمتی نہیں، وہ غیرت اسلامی تمہارے اندر نہیں ہے کہ تم حق اور باطل کو پہچان سکو، تم سراپا ہمارے نوکر اور غلام ہو، ہم جو پہنائیں گے وہ پہنو گے، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک بھی ہم جو ٹرینڈ چلائیں گے وہ ٹرینڈ تم اپناؤ گے، تمہاری زبان عربی اردو بولنے سے زیادہ انگریزی بولنے پہ فخر کرے گی، تمہاری اولاد اسلامی لباس پہننے سے زیادہ ٹائی لگا کر شارٹ کپڑے پہن کر تمہاری لڑکیاں کمر لچکاتے ہوئے، اپنی پنڈلیاں دکھاتے ہوئے، سینہ اچھالتے ہوئے، گاڑی بائک میں کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ بیٹھ کر عیاشی اور آوارگی اور بے حیائی کرتے ہوئے دکھائی دیں گی، تو ان کا یہ فخر کا منظر تمہیں اچھا لگے گا۔ تمہارے سلیبس اسکول اور کالجز میں پڑھائے جانے والے وہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں، 17 سال تک تمہارے پڑھائے جانے والا سلیبس میں ہم تمہارا دماغ بنائیں گے کہ تم آدم کی اولاد نہیں ہو، تم بندر اور منکی کی اولاد ہو، تم اسے سائنس کے طور پر لینا پڑے گا، ہم نے تمہیں انسان بھی بنانے کے بجائے بندر کی نسل سے بنا دیا تو بھی تمہیں تسلیم ہے، اور خبردار ہماری غلامی سے نکلنے کا ارادہ بھی نہ کرنا، خبردار ہمارے لباس اور پوشاک کو چھوڑنے کا ارادہ بھی نہ کرنا، اور ہم یقین سے کہتے ہیں کہ تم یہ کر بھی نہیں سکو گے، اس واسطے کہ تمہارے اندر وہ جذبہ ایمانی مر چکا ہے۔ کل وہ زمانہ تھا جہاں تمہاری مائیں صلاح الدین ایوبی، خالد بن ولید، طارق بن زیاد، ٹیپو سلطان جیسی نسل کو جنم دیتی تھی، اور آج تمہاری گودوں میں بے حیا، زانی، بدکار، شرابی اولاد جنم لے گی جو تمہیں قتل کرنے والی پیدا ہوگی۔ یہ علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور میں کہا تھا، اور آج یہ منظر کھلی آنکھوں سے ہر انسان اپنے گھر میں دیکھ سکتا ہے کہ آج پیدا ہونے والی نسل اسے صحابہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ گزشتہ جمعہ بیان کیے گئے عنوان ہی کا بچا ہوا حصہ ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے بات آئی تھی موبائل فون کے غلط استعمال کی وجہ سے گھروں میں کیسے بربادی آ رہی ہے، نوجوان کیسے برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ اس قدر اور اس کثرت کے ساتھ موبائل کا غلط اور ناجائز استعمال کہ اسے بیان کرنے کے لیے ایک جمعہ کافی نہیں ہے، ان نقصانات کی تفصیل اور ان نقصانات کے نتیجے میں آنے والی بربادیاں مستقل اس پر علماء نے 100 صفحوں میں کتابیں لکھی ہیں۔
کہ موبائل کے ایک ایک ایپ کے غلط استعمال کی وجہ سے کیسی کیسی بربادیاں آ رہی ہیں۔ ایک تنہا موبائل کا استعمال نہیں، موبائل میں موجود مختلف ایپس کے استعمال کی وجہ سے، ایک ایپ کے یوز کرنے کی وجہ سے کتنے گناہ ہوتے ہیں اور کتنی بربادیاں آتی ہیں۔ تو اس لیے جس کثرت سے سماج میں یہ گناہ اور یہ مرض پایا جاتا ہے، اس کثرت سے اسے آگاہ کرنے اور تنبیہ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ محض بیان کرنے سے شاید کہ یہ گناہ اور یہ مرض ختم نہ ہو، لیکن اس کا یہ بھی علاج نہیں ہے کہ مرض پر تنبیہ بھی نہ کی جائے، گناہ پر ہونے والے جرم پر آگاہ بھی نہ کیا جائے، یہ بھی کوئی طرز طریقہ کسی سماج کے بگاڑ کے اصلاح کا نہیں ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً کان کے بارے میں، آنکھوں کے بارے میں، دل کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے ان اعضاء کا کہاں استعمال کیا ہے۔ کسی انسان کے اندر جانوروں کے مقابلے میں تجسس کی عادت ہے۔ جانور کے سامنے آپ خوبصورت ہرن کو رکھو، شیر کے سامنے تو وہ ہرن کی آنکھوں کی خوبصورتی، کمر کا پتلا پن، تیز دوڑنے کا انوکھا پن، یہ سب غور نہیں کرے گا شیر، وہ سیدھے سیدھے اسے ایک جانور دکھائی دے گا جسے چیر پھاڑ کے کھانا ہے۔ جانوروں کی آنکھوں میں اللہ نے وہ کیپیسٹی نہیں رکھی ہے جو سامنے والی چیز کی حسن اور خوبصورتی کا اندازہ کر سکے۔ اگر وہ کیپیسٹی جانور کے اندر ہوتی تو پھر جانور کبھی اتنے خوبصورت ہرن کو پھاڑ کھانے کی ہمت اور ارادہ نہیں کرتا، اسے خود افسوس ہوتا، رحم آتا کہ اتنی خوبصورت ہرن کو کیسے کھاؤں، لیکن چونکہ اللہ نے اس کی آنکھوں میں وہ چیز نہیں رکھی ہے جو خوبصورتی کو دیکھ سکے، اس واسطے اس کی آنکھیں دنیا کے خوشنما مناظر کو نہیں دیکھ سکتی۔ انسان کی آنکھوں میں اللہ نے وہ چیز رکھی ہے، کسی چیز کو دیکھتا ہے تو ما لہو ما علیہ کے ساتھ دیکھتا ہے، اس کے پورے بایو ڈیٹا کے ساتھ دیکھتا ہے کہ یہ چیز کہاں کی ہے، کیسے بنی ہے، اس کا مینوفیکچرنگ کیا ہے، اس کا کب بنی ہے اور کب اس کا ڈیٹ ختم ہوگا، یہ سب چیزیں انسان کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے۔ تو انسان کسی لڑکی کو دیکھے، کسی تصویر کو دیکھے، کسی فلم کو دیکھے، کسی ویڈیو کو دیکھے تو ان چیزوں میں وہ گہرائی تک جانے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ سمندر میں رہنے والے جانوروں کو سمندر کی گہرائی کا، اس کے خزانوں کا اتنا علم نہیں ہے جتنا انسان کو علم ہے۔ جس دنیا میں سمندری جانور رہتے ہیں ان کو اس دنیا کا علم نہیں ہے۔ ہواؤں میں جو پرندے اڑتے ہیں، ان ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کو ہوا کی رفتار کا، اونچی اڑان کا اتنا علم نہیں ہے جتنا انسان کو علم ہے۔ جنگل میں رہنے والے درندوں کو کون سا پتا، کون سا پھول، کون سا پیڑ، کون سی بالی کس کام کی ہے ان کو پتہ نہیں ہے جتنا انسان کو علم ہے۔ تبھی جا کے ڈاکٹری کا فن، طب کا فن، حکمت کا فن، یہ سب چیزیں انسان نے وجود میں لائے ہیں۔ جانوروں میں سے کوئی جانور ڈاکٹر نہیں بنا ہے، کوئی جانور طبیب اور حکیم نہیں بنا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ بہت سے ڈاکٹروں میں حیوانیت ہے، جانور بنا ہے، لیکن جانور ڈاکٹر نہیں بنا ہے۔ تو خاص طور سے آنکھوں کے بارے میں، کانوں کے بارے میں جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اسے گہرائی سے دیکھتا ہے۔ دیکھنے کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے اس کے بارے میں تلاش اور جستجو کا۔ جب وہ تلاش اور جستجو شروع کرتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے، تو اب اس کے بارے میں سننا شروع کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان السمع والبصر، سنا اور دیکھا، دیکھا یا سنا، آدمی ان چیزوں کی وجہ سے تجسس میں رہتا ہے۔ سن کر کسی چیز کے بارے میں اب اسے دیکھنے نکلا، فلاں فلم کے ریلیز ہونے کی خبر سنا، اب اسے دیکھنے نکلا، فلاں جگہ پوسٹر دیکھا، اس کے بارے میں اب دیکھنے کے لیے نکلا ہے۔ یہ چیزیں انسان کے لیے لازم ملزوم کی طرح ہیں۔
اب جب یہ ہوتا ہے دیکھنا یا سننا تو اب دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، وہ گناہ کرنا، وہ نیکی کرنا، وہ جرم انجام دینا. تو اللہ نے آگے فرمایا والفؤاد، جس چیز کو تم نے دیکھا ہے یا سنا ہے اس کے بارے میں تمہارے دل میں کیا خیالات چل رہے ہیں، تم کیا سوچ رہے ہو. کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا. اور دیکھیے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے لیکن دوسرے نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں چیز دیکھ رہا ہے، تو اسے خائن کہتے ہیں، آنکھوں کی خیانت. یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں کہ لوگ تو نہیں دیکھ رہے ہیں یہ کیا دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا دیکھ رہا ہے. بعض مرتبہ جس کے بارے میں یہ سن رہا ہے لوگ تو نہیں جانتے ہیں کہ کیا سن رہا ہے، ایئر فون لگا کے بیٹھا ہوا ہے، بیان سن رہا ہے، نعت سن رہا ہے، گانے سن رہا ہے، کس کو معلوم، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ یہ کیا سن رہا ہے اور کس کے بارے میں کیا خیال دل میں چل رہا ہے، اچھا یا برا. دنیا والوں کو پتہ نہیں ہوتا لیکن اللہ جانتے ہیں کہ کس کے دل میں کیا خیال چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. آج موبائل کی دنیا میں موبائل کی لت میں جو لگے ہوئے ہیں ان کی آنکھیں بھی غلط دیکھ رہی ہیں، ان کے کان بھی غلط سن رہے ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہی رہتی ہے فلمیں دیکھ کر، ہالی ووڈ بھی دیکھ لیے، بالی ووڈ بھی دیکھ لیے، ہر طرح کی فلمیں دیکھ لینے کے بعد اب انہیں نارمل فلموں سے سکون نہیں ملتا. پوری حیوانیت پر اتری ہوئی فلمیں، فحاشی پر، ننگی تصویروں پر، ننگے بدن پر مشتمل تصویروں پر ہی اسے اب دلی تسکین ہوتی ہے، اس کی خواہش نفس وہاں جا کے رکتی ہے. اور اس میں بھی جب ایک طرح کے دیکھ لیا تو 10 ملکوں کی بدکاریوں کی تصویریں، 10 ملکوں کی گندی فلمیں دیکھنے کا اسے شوق پڑتا ہے. 10 مقامات کی، جنگل کی، شہر کی، گھر کی، مسلم کی، غیر مسلم کی، ہر طرح کے بارے میں وہ سرچ کر کے دیکھنا چاہتا ہے. یہ انسان کی گندی فطرت ہے. اسی لیے نفسانی خواہشات کو مولائے روم نے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا تھا، دل اور خواہش نفس جو گناہ کی طرف لپکتا ہے تو پہلی بار یہ خیال ہوتا ہے کہ ایک بار کر لیں گے پھر چھوڑ دیں گے، ایک بار کر لیں گے پھر چھوڑ دیں گے، ایک بار دیکھ لوں گا پھر چھوڑ دوں گا. یاد رکھو نفس کی مثال آگ میں جلتی ہوئی لکڑیوں کی طرح ہے. جلتی ہوئی آگ میں ایک لکڑی ڈالو گے تو آگ بجھے گی نہیں، آگ بھڑکے گی. اب جو یہ سمجھتے بس ایک لکڑی ڈال دوں گا آگ بند ہو جائے گی، نہیں، آگ بڑھے گی، دوسری لکڑی کا تقاضا ہوگا، تیسری لکڑی کا تقاضا ہوگا. جلتی آگ میں لکڑیاں ڈالنے کی مثال ہے. ایسے ہی نفس یہ جلتی ہوئی آگ کی طرح ہے. ایک فلم دیکھ لوں گا ہوس نہیں بجھے گی، ہوس بڑھے گی. دوسرے فلم کا تقاضا ہوگا، ہوس نہیں بجھے گی، تیسرے فلم کا تقاضا ہوگا، یہاں تک کہ پورا ایمان جھلس کر رہ جائے گا. ایمان کی کوئی رمق، اللہ کا ڈر اور خوف کا کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا. وہاں تک نفس اسے چھوڑتا نہیں ہے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 1-2 فلم دیکھ کر چھوڑ دیں گے اس کے بعد کوئی تقاضا نہیں رہے گا. بعض لوگ تو سوچتے ہیں کہ بھئی شادی تک دیکھ لیں گے اس کے بعد چھوڑ دیں گے، ابھی کالج لائف ہے اب دیکھ لیں گے کالج کے بعد چھوڑ دیں گے، ابھی پڑھائی چل رہی ہے، ابھی میں عالم، حافظ، انجینئر، ڈاکٹر بن رہا ہوں اس کے بعد چھوڑ دوں گا. نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا. جب ایک اس لائن میں گناہوں کی لائن میں چل پڑا تو نفس اسے ایک نیکی دوسرے نیکی کو، ایک گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتے رہتے ہیں. جیسے شادی کے موقع پر دعوت قبول کی جاتی اور دی جاتی ہے، یہ سب ایک دوسرے کی بھائی بہنیں ہوتی ہیں. جیسے نحو پڑھاتے وقت کہتے ہیں انا و اخواتہا، انا اور اس کی بہنیں، مطلب یہ سب ایک برادری کے ہیں. گناہ سب ایک برادری کے ہیں، نیکیاں سب ایک برادری کی ہیں. یہ ساری نیکیاں دوسری نیکیوں کو دعوت دیں گی. جو عمل ایک گناہ کرتا ہے، جو اثر ایک گناہ کرتا ہے، وہی اثر دوسرے گناہ بھی کرتے ہیں. جو اثر کانا و اخواتہا، کانا انا، حروف مشبہ بالفعل، جو عمل کرتے ہیں وہی عمل دوسرے بھی کریں گے.
یہ زندگی کا حق کی حقیقت ہے کہ جو فلم دیکھنے پر تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوگی وہی فلم دیکھنے کے بعد دوسرے فلم کی بھی خواہش پیدا ہوگی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا تمہارے دل کے خیالات کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اور آج مسلمان سب سے زیادہ باہر کے گناہوں میں مبتلا ہونے سے بھی زیادہ اندر کے گناہوں میں گھر بیٹھ کر وہ زانی بن رہا ہے, گھر بیٹھ کر وہ بدکاری میں مبتلا ہو رہا ہے, گھر بیٹھے بیٹھے گھر بیٹھی لڑکیوں کے آن لائن نکاح, صحبت, ابارشن سب ہوتے جا رہے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری بچی ادھر ادھر کہیں نہیں آتی جاتی. پہلے زمانے میں بگڑنے کے لیے آؤٹ ڈور ہونا پڑتا تھا, اس زمانے میں بگڑنے کے لیے آؤٹ ڈور ہونے کی ضرورت نہیں ہے, انڈور بھی بگڑا جا سکتا ہے. گھر بیٹھے بیٹھے بھی گھر جل سکتا ہے گھر کے چراغ سے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں المجالس بالامانہ, مجلسیں یہ امانت ہوتی ہیں. اس حدیث کے پڑھنے کی وجہ یہ ہے موبائل کے جن گناہوں میں انسان مبتلا ہوتا ہے ان میں سے گناہ اس حدیث سے ریلیٹڈ ہے. اس واسطے یہ حدیث پڑھی گئی ہے کہ موبائل میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ باتیں بعض مرتبہ امانت ہوتی ہیں, اسے لیک کرنا جائز نہیں رہتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو ان باتوں کو بھی لیک کر دیتا ہے وہ خائن ہے, وہ منافق ہے, وہ فاسق اور فاجر ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن الواشمۃ والمستوشمۃ, اللہ نے جسم پر گدوانے والی لڑکیاں اور لڑکوں کو جو جسم پر بہت سارے فوٹوز وغیرہ تصویریں بناتے ہیں ان پر بھی اللہ کے نبی کی لعنت ہے. اور آگے فرمایا والمصورہ, تصویر اٹھانے والے پر, فوٹو لینے والے پر, سیلفی لینے والے پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برستی ہے. اور جو شخص فوٹو یا سیلفی لیتا ہے کل قیامت کے دن اسے اس وقت تک عذاب دیا جائے گا جب تک کہ اس سیلفی میں جان نہیں ڈال دیتا, اس فوٹو کے اندر جان نہیں ڈال دیتا, اس وقت تک اسے عذاب دیا جائے گا. عذاب کا وہ حصہ جب تک پورا نہ کیا جائے, عاجز نہ جائے انسان اور عذاب کا وہ حصہ برابر نہ ہو جائے, سیلفی لینے والوں کو حشر کے میدان میں عذاب دیا جاتا رہے گا. دیکھ لیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کو سکون کا ذریعہ بتایا ہے. ایک گھر سکون کا ذریعہ ہے, اسے مسکن کہتے ہیں. مسکن کے معنی ہے جائے سکونت, جہاں آنے کے بعد انسان کو سکون ملتا ہے, وہ ہے گھر. دوسری چیز رات کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بتایا ہے, اس واسطے سورج ڈھلتے ہی دن کا شور شرابہ, چیخ و پکار, پولیشن یہ سب نہیں رہتا ہے, سکون رہتا ہے رات کا حصہ. اسی واسطے بہت سارے فنکشنز رات میں ہوتے ہیں, سکون سے ہو سکتے ہیں, دن میں فنکشن سکون سے نہیں ہو سکتے. رات کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بنایا. اسی واسطے شادی کے بعد بھی فرسٹ نائٹ ہوتی ہے, فرسٹ ڈے نہیں ہوتا ہے. سکون کی چیز رات سے ملتی ہے, رخصتی رات میں کی جاتی ہے. تیسری چیز اللہ نے سکون کا ذریعہ بیوی کو بنایا ہے. تمہارے اندر سے ہی اللہ نے انسانوں کی قسمیں پیدا کی ہیں, مرد بنایا, عورت بنایا, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم اس بیوی سے سکون حاصل کر سکو. یہ 3 چیزوں کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بتایا. لیکن آج آپ دیکھ لیں, غور کر لیں, جہاں مسلمان اسلامی تعلیمات سے دور ہوتا گیا اب ان 3 چیزوں میں اسے سکون نہیں لگ رہا ہے. اور میڈیا نے, فلم انڈسٹری نے اور مغربی تہذیب اور یورپین کلچر نے ان تینوں چیزوں سے ہٹانے کے لیے بڑی منظم پلاننگ کی ہے کہ مسلمان ان 3 چیزوں میں سکون محسوس نہ کرے. چنانچہ گھر میں سکون نہیں, ہوٹل پہ, دھابوں پہ, چبوتروں پہ, کٹوں پہ آج کے جوانوں کو سکون ملتا ہے. گھر سے زیادہ بازار میں رہنے میں دل لگتا ہے, گھر سے زیادہ دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ میں, پارکوں میں, کلبوں میں رہنے میں اسے سکون لگتا ہے. اور فلموں میں دکھایا گیا بیوی سے جھگڑا ہو گیا, گھر میں ٹینشن ہو گیا, آفس میں باس سے جھگڑا ہو گیا, سکون پانے کے لیے گھر نہیں جاتا ہے, سیدھے بار میں جاتا ہے,
सीधे वो क्लब में जाता है, सीधे वो होटल में जाता है। बताया फिल्मों के जरिए से कि सुकून अगर मिलना है, टेंशन कहां से? घर से मिलता है। टेंशन कहां से होगा? घर से। बीवी से टेंशन, बच्चों से टेंशन, फैमिली से टेंशन। इसलिए फैमिली से लड़ाई झगड़ा फिल्मों में दिखाएंगे और वहां सुकून पाने के लिए घर से निकल के वो बार में जा रहा है, क्लब में जा रहा है। यह दिखाया गया मीडिया से और फिल्मी दुनिया से कि घर सुकून की जगह नहीं है, बाहर की दुनिया सुकून की जगह है। पहले जमाने में बाहर सुकून मिलने का मतलब सोचा भी नहीं जा सकता था। बच्चे होते थोड़ी देर क्रिकेट खेला, गिल्ली डंडा खेला, वॉलीबॉल खेला, फला गेम खेला, उसके बाद घर वापस आ गया। और आदमी बाजार दुकान गया, घर वापस आ गया, अपनी जॉब पे गया, घर वापस आ गया। बाहर घूमने का तसव्वुर बहुत कम होता था। बहुत मुश्किल से अगर लोगों ने शुरू भी किया तो सफर के महीने का आखिरी चहारशुम्बा, जिसमें हम घूमने जाएंगे, तफरीह को जाएंगे, उसे एक लेबल लगाकर दीन का कि हमारे नबी आखिरी चहारशुम्बे में बाहर गए थे। इन बहानों से, और कभी कभार खानदान में कोई आम की अमरई वाला है, बागीचे वाला है, और कोई फार्म हाउस वाला है, तो उनके यहाँ घूमने चले जाया करते थे। अब हाल यह है कि हर इंसान घर में टाइम कम देता है, बाहर टाइम ज्यादा देता है। दूसरी चीज, रात को अल्लाह ने सुकून का जरिया बनाया है कि रात होते ही सो जाओ। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया बकरी और कुत्ते के फर्क के बारे में, तो इब्राहिम बिन अदहम ने गालिबन फरमाया बकरी हलाल जानवर है, सूरज डूबते ही सो जाती है और सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती है। तो अल्लाह ने बकरियों की नस्ल में बरकत रखी है, बकरियों की नस्ल में अल्लाह ने सेहत रखी है। और कुत्ते रात में भौंकना शुरू करते हैं, 12 बजे भी भौंक रहे हैं, 2 बजे भी भौंक रहे हैं, और सुबह अज़ान के वक्त भी भौंक कर फिर सो जाते हैं। इस वास्ते उनकी नस्ल में अल्लाह ने बरकत नहीं रखी है, उनको हराम करार दे दिया है। ऐसे ही आज का जवान भी मगरिब होते ही, इशा होते ही सोने के बजाय 12 बजे तक भी मोबाइल लेके भौंकते रहता है। बाज ऐप तो ऐसे ही निकल गए, उधर बिल्ली रहेगी, इधर ये बिल्ला रहेगा, वो भौंकेगी, ये भी भौंकेगा, ये जो बोलेगी वो जो बोलेगा। इस तरह भी कंपटीशन चलता है दो जानवरों का आपस में। एक जानवर मोबाइल में, एक जानवर मोबाइल लिए हुए है, दोनों एक दूसरे को भोंकते रहते हैं। रात का 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गए, फिल्म देखते 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 इसके बाद वो फिल्म, उसके बाद वो फिल्म। एक फिल्म खत्म हुई कि नहीं हुई, बंद करने को मन करता ही था, अचानक दूसरी फिल्म का ऐड आ गया, उसे क्लिक करके देखने लगा। ये हाथों की उंगलियां कल क़यामत के दिन गवाही देंगे। कैसे गवाही देंगे? आज सारी दुनिया में तुम्हारे राशन कार्ड, तुम्हारे वोटर आईडी के जरिए से थंब लिया जाता है, और इस थंब के जरिए से, फिंगरप्रिंट के जरिए से पता लगाया जाता है किसकी नस्ल से है, किसकी औलाद से है। ये फिंगरप्रिंट तुम्हारे खानदान को बता देता है। ऐसे ही ये कल फिंगरप्रिंट भी तुम्हारे कच्चे चिट्ठे को सारी दुनिया के सामने खोल के रख देंगे। ये गवाही देंगे, अंगूठे उंगलियां कहां कहां तुमने टच किया था, कौन कौन से स्क्रीन पर तुमने टच करके कैसी फिल्में और तस्वीरें देखी थी। दुनिया ने, ये टेक्नोलॉजी और तरक्की ने क़यामत में होने वाली वो सारी बातें जिसे इंसान समझ नहीं सकता था कि भाई उंगलियां कैसे गवाही देंगी, कैसे मालूम होगा कि हम क्या कर रहे हैं, ये टच ने बता दिया, फिंगरप्रिंट ने बता दिया कैसे गवाही देती हैं। कैसे हमारा जिस्म गवाही देगा? ब्लड टेस्ट ने बता दिया शुगर कितना है, बीपी कितनी है, फला कितना है, ये सब शुगर टेस्ट बता दे रहा है। ये खून का 1-2-4 खतरे बताते हैं तुम्हारे बॉडी में क्या क्या बीमारियां पाई जाती हैं। तो फिर खून एक डॉक्टर को बता सकता है तुम्हारे जिस्म की बीमारियां, तो पैदा करने वाले अल्लाह को उसका बनाया हुआ जिस्म क्यों नहीं बताएगा कि क्या करके आए थे। तो दूसरी चीज, अल्लाह ने रात को सुकून का जरिया बनाया था। अब आज नौजवानों की रात सुकून का जरिया नहीं है। दोस्तों को टाइम, गर्लफ्रेंड को टाइम, बॉयफ्रेंड को टाइम, सहेलियों को टाइम, और हॉस्टल में रहकर सहेलियों के साथ, क्लासरूम में पढ़ने वालों के साथ घंटों बैच बनाकर, ग्रुप बनाकर, गैंग बनाकर फिल्में, गंदी फिल्में, बेहयाई की फिल्में देखते रहेंगे और एक दूसरे को गंदे मैसेजेस,
गंदी बातें एक दूसरे को फॉरवर्ड करना, वो वीडियो शेयर करने में लगे रहेंगे। रात सुकून का जरिया नहीं है। सुबह होने के बाद नींद होती है और सुबह 10 बजे 12 बजे इसकी सुबह होती है। तीसरी चीज, बीवी को अल्लाह ने सुकून का जरिया बनाया और बीवी के बारे में सारी दुनिया के इंसान सिवाय 5% के 95% दुनियादार, दीनदार, पढ़े लिखे, कुरान हदीस का इल्म रखने वाले और रामायण महाभारत का इल्म रखने वाले, कुर्ते पैजामे वाले, दाढ़ी टोपी वाले, सब लोग बीवी को बदनाम करने में बराबर के शरीक हैं। कोई भी जोक आएगा, कोई कार्टून आएगा, कोई मैसेज ऐसा होगा जो बीवियों को छेड़ने का हो, वो सारी मजाकीले मजाक उड़ाने वाले कार्टून सब बीवियों पे फिट करेंगे। इश्क और मोहब्बत के अशार, इश्क और मोहब्बत की बातें वो गर्लफ्रेंड पे फिट करेंगे। एक ट्रेंड चल रहा है, बीवी के बारे में ऐसे कार्टून्स बनाए जाएंगे जिसकी वजह से सारा समाज परेशान है। जैसे किसी ने लतीफ़ा सुनाया, शेर की शादी थी, तमाम जंगल के शेरों को दावत दी गई तो उसमें एक चूहा भी आ गया। तो शेरों ने चूहे से पूछा, भाई ये तो शेर की शादी है, चूहे का क्या काम है? तो चूहे ने कहा, शादी से पहले मैं भी शेर ही था, शादी से पहले मैं भी शेर ही था। जब मेरी शादी हो गई तो ऐसा मेरी बीवी ने मुझ पर टार्चर किया कि मैं चूहा बन गया। किस पर फिट किया गया? बीवी पे फिट किया गया। यानी बीवियों को बदनाम किया जाए, हलाल चीज को बदनाम किया जाए, हराम चीज के अंदर दिलचस्पी दिखाई जाए। इस वास्ते फिल्म के अंदर ऐसी हीरोइन, सीरियल के अंदर ऐसी औरत को लिया जाएगा जिसकी खूबसूरती और जिसके स्मार्टपन को देखकर देखने वाला अपनी बीवी को देखेगा कितनी सड़ियल सूरत की है, चुड़ैल सूरत की है, और यहाँ कितनी खूबसूरत है, बीवी तो ऐसी होनी चाहिए। और वहां दिखाया गया शोहर कैसे होता है, स्मार्ट, बिल्कुल सिक्स पैक्स बनाया हुआ, चेस्ट बनाया हुआ, डम्बल्स उठाया हुआ और बिल्कुल बॉडी बिल्डर की तरह होना चाहिए। और बीवी भी देखती है ये तो बिल्कुल पुतले की तरह लग रहा है, कद्दू की तरह लग रहा है। ऐसे थोड़े ही शोहर होते हैं, शोहर तो ऐसे होते हैं। इधर बीवी के दिल में शोहर की नफरत, शोहर के दिल में बीवी की नफरत, दोनों की दिलचस्पियां हराम की तरफ लगा दी गई, दोनों की दिलचस्पियां हराम की तरफ लगा दी गई। अगर थोड़ी बहुत भी अकल होती तो आदमी गौर कर सकता था कि जो फिल्म में दिखाया जा रहा है इनकी जिंदगी इतनी ही सुकून की होती तो फिर क्यों इतने सेलिब्रिटीज की जिंदगियों में खुदकुशी के वाक़यात हो रहे हैं, हर 5 साल 10 साल में तलाक खुला के वाक़यात हो रहे हैं। इनसे बड़ा सुकून में क्यों कौन होगा? जब स्क्रीन पे दिखा रहे हैं तो फिर बताइए जान देने की नौबत क्यों? कोई साल ऐसा नहीं गुजरता जिसमें कोई सेलिब्रिटी खुदकुशी करके न मरता हो, जिसमें कोई हीरो हीरोइन खुदकुशी करके न मरते हो। क्या मजबूरी पेश आ गई खुदकुशी करने की? पता चला स्क्रीन पे जो दिखाया जा रहा है, रील पे जो दिखाया जा रहा है वो रियल में नहीं है। पर्दे पे जो दिखाया जा रहा है पर्दे के बाहर वो जिंदगी नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने सुकून का जरिया बीवी को बनाया है, रखेल को नहीं बनाया है, ताइफा को नहीं बनाया है। घर में सुकून है, खोटों पे सुकून नहीं है, चबूतरों पे सुकून नहीं है। बीवी शादी के बाद तुम अगर खुदा ना करे 10 साल के लिए भी जेल में चले जाओ, शोहर की वफादारी में इंतजार करती रहेगी कि मेरा शोहर जेल में, दुआएं करती रहेगी, तुम्हारे बच्चों की परवरिश करते रहेगी। लेकिन जो लिव इन रिलेशनशिप, पार्टनरशिप बन के रहो जिस्म के अंदर भी, उसमें एक दिन 2 दिन 1 हफ्ता तुम्हारा मैसेज ना आए, 1 हफ्ता तुम फोन रिसीव ना करो, चौथे दिन और 8वें दिन वो किसी और की गर्लफ्रेंड बन जाएगी। बेवफाई अल्लाह ने नाजायज मामलात में रखी है, वफादारी अल्लाह ने बीवियों के अंदर रखी है। और फोन की लत इंसानों को ऐसी पड़ी है, जरूरत की हद तक इस्तेमाल करना। ये मोबाइल जो यूज किया जाता है जायज भी है, नाजायज भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, 2 धारी तलवार की तरह है। अच्छी जगह इस्तेमाल करोगे तो फायदे में रहोगे, गलत जगह इस्तेमाल करोगे तो खुद की जान चली जाएगी। 2 धारी तलवार उधर भी काटती इधर भी काटती है। सही इस्तेमाल करो सामने वाले को काटेगी, गलत इस्तेमाल करोगे तो खुद को काट देगी। और आज ये मोबाइल सामने वालों के लिए अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए, कुछ बेनिफिट के लिए करने के बजाय इंसान इसके साथ
خودکشی کا معاملہ کر رہا ہے. یہ کہنا اپنی جگہ بجا ہے کہ ہم موبائل استعمال نہیں کر رہے ہیں بلکہ موبائل ہمیں استعمال کر رہا ہے. موبائل ہم یوز نہیں کر رہے ہیں بلکہ موبائل ہم کو یوز کر رہا ہے. جہاں چاہے وہاں لے کے چلا جائے گا. ہم دیکھنا نہیں چاہتے تھے وہ ویڈیوز لیکن وہ لے کے چلا گیا. ہم دیکھنا نہیں چاہتے تھے وہ تصویریں لیکن وہ لے کے چلا گیا. ہم تو صرف ایک میسج لکھنے کے لیے موبائل اوپن کیے تھے لیکن وہ 1 گھنٹہ لگ گیا یہ کلپ دیکھتے ہوئے, وہ کلپ دیکھتے ہوئے, وہ میسج دیکھتے ہوئے. موبائل کے ذریعے سے پائی جانے والی برائیوں اور خباثتوں میں پہلی برائی ہے سیلفی کی. بہت سے نوجوان پہلے تو کیمرہ خریدنا پڑتا تھا موبائل ویڈیوز کے لیے اور فوٹوز کے لیے. شادیوں میں کیمرہ مین کو بلانا پڑتا تھا شادی کی تصویریں اور فوٹوز لینے کے لیے. اب ہر شخص اپنی جگہ پر کیمرہ مین بنا ہوا ہے. ہر شخص اپنی جگہ پر کیمرہ مین بنا ہوا ہے. اسی واسطے اب بہت سی شادیوں میں ویڈیوگرافی کے لیے کسی کیمرہ مین کو دعوت نہیں دیتے چونکہ دولہا, دولہے کے بھائی, باپ, چاچا, دادا یہ سب خاندانی کیمرہ مین ہیں. ایسے پوز لیتے ہوئے ویڈیو لیتے ہیں, جھکتے ہیں, اٹھتے ہیں, مرتے ہیں. رکوع اور سجدے میں جھکا نہیں جاتا ہے سالوں اور مہینوں سے لیکن فلاں کا ویڈیو لینے کے لیے یوں جھک رہا ہے, وہ جھک رہا ہے, اس کو جھکا رہا ہے, اس کو جھکا رہا ہے. یہ ساری بندر بازی کی جاتی ہے سیلفی کے ذریعے سے. اور سیلفی کی لت اتنی پڑی ہے 2012 میں آسٹریلیا کی رپورٹ ہے کہ 18 سے 35 سال کی 2/3 خواتین یعنی پوری آسٹریلیا کی پبلک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو وہاں کی 2 حصے کی پبلک سب سے زیادہ سیلفی یوز کرنے میں ہے ان ممالک کی. اور 2013 کی رپورٹ ہے کہ دنیا میں سیلفی کا جنون اتنا چڑھا جوان لڑکوں اور لڑکیوں پر کہ آکسفورڈ کی ڈکشنری میں سیلفی کے اس ورڈ کو ہی دنیا کا سب سے مشہور ورڈ شمار کیا گیا ہے. دنیا کا سب سے مشہور لفظ اگر کوئی ہے تو وہ ہے لفظ سیلفی. کیونکہ ہر ایک کی زبان پر جب یہ آنا شروع ہوا تو پھر موبائل کمپنیوں نے بھی ایسے موبائل لانچ کیے جو صرف سیلفی کے لیے کام آتے ہیں. اور ادھر سے ہم تصویر لینا چاہیں تو 1 2 3 4 کیمروں والا موبائل بھی لانچ ہوا ہے کہ صرف سیلفی میں کام آئے گا. اسے سیلفی میں یوز کیا جا سکتا ہے. 2011 سے لے کر 2019 تک 307 لوگوں کی موت صرف سیلفی لیتے ہوئی ہے. اور جب سے یہ سیلفی کی لت شروع ہوئی ہے ہر سال 40 لوگوں کی موت سیلفی لیتے وقت ہوتی ہے. ہر سال 40 لوگوں کی موت سیلفی لیتے ہوئے ہوتی ہے. اور یہ سیلفی لینے والوں میں 10 سال کی عمر سے لے کر 19 سال تک اور 20 سال کی عمر سے لے کر 35 سال کی عمر تک کے جوان لڑکے اور لڑکیاں برابر کے حصے دار رہتی ہیں. بعض ممالک میں سیلفی لینے کا بھوت اتنا چڑھا کہ وہ پبلک پلیس میں اور پارکنگ کی جگہوں پر جہاں پر جان جانے کا خطرہ رہتا ہے وہاں پر مستقل بورڈ لگانا پڑا, نو سیلفی زون. یہ سیلفی لینے کی جگہ نہیں ہے, اگر لوگے تو یہ آپ کی آخری سیلفی ہوگی, اس کے بعد جنازہ ہی اٹھے گا. وہاں بورڈ لگانا پڑتا ہے. اس کے باوجود بھی ایسی حیوانیت رہتی ہے کہ وہاں بھی جا کر سیلفی لی جاتی ہے. پوری دنیا کا سروے رپورٹ ہے کہ دنیا کے 222 ممالک میں سے سب سے زیادہ سیلفی لینے والا ملک ہندوستان ہے. سب سے زیادہ سیلفی لینے والا ملک ہندوستان ہے. ایک خاتون ڈوبتے سورج کے ساتھ سیلفی لینے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھی, 1200 میٹر کی بلندی پر سیلفی لیتے ہوئے پیر پھسلا, وہاں سے 2200 میٹر کی کھائی میں جا کر گری جس کھائی میں جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا. بالآخر ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے ملٹری کو لا کر 6 گھنٹوں کے بعد اس خاتون کی نعش باہر نکالی گئی. کیا بھوت سوار تھا؟ سیلفی لینے کا بھوت سوار تھا. 1200 میٹر کی بلندی سے بالکنی میں کھڑے ہو کر سیلفی لینے کا شوق شروع ہوا. 27ویں فلور پہ کھڑے ہو کر 2 بچوں کی ماں, ٹیچر, اسکول پڑھانے والی, مشہور اپنے فیلڈ کی,
لیکن بالکنی میں کھڑے ہو کر شہر کا منظر پیچھے میرے دکھائی دے اور میں بالکنی میں کھڑی ہو کر سیلفی لوں، توازن گر گیا اور تیز ہوا چلی، وہاں سے گر کے مرنے لگی، تو گرتے وقت بھی سیلفی لے رہی ہے، گرتے وقت بھی مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے۔ تعجب اس پر ہے کہ آس پاس کے لوگ اس کا سیلفی لے رہے تھے، اس کا ویڈیو بنا رہے تھے۔ کتنی حیوانیت آ گئی سماج کے اندر کہ اپنی جان کی بھی فکر نہیں ہے، 2 بچوں کی ماں ہے، ذمہ داریاں ہیں، اور دوسرے لوگوں کے اندر بھی کہ وہ بھی اس منظر کو ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ سیلفی لینے کا شوق شروع ہوا، چڑیا گھر میں گئے، جنگل میں جانوروں کو دیکھنے گئے، ریچھ پانی پی رہا تھا، اس کے پیچھے سے جا کے جوان 27 سال کا جوان سیلفی لینے لگا، اچانک ریچھ پلٹا اور وہیں اس کی جان چلی گئی۔ چڑیا گھر، دلی کے چڑیا گھر میں جوان شخص شیر کے ایریے میں اوپر کنارے پہ کھڑے ہو کر سیلفی لینا چاہا، اچانک پیر پھسل کے گر گیا اور شیر کا لقمہ بن گیا۔ ایسے دسیوں واقعات۔ بعض نوجوان چلتی ٹرین سے سیلفی لینے کے شوقین، کھمبا آیا، سر ٹکرایا اور وہیں 2 ٹکڑے ہو کے مر گیا۔ چلتی ٹرین کے سامنے پیچھے سے ٹرین آ رہی ہے اور ادھر کھڑے ہو کر سیلفی لیں گے اور ٹرین آنے سے پہلے کود جائیں گے، بچ جائیں گے، لیکن ٹرین کی رفتار ان کی سوچ کی رفتار سے بھی تیز تھی، جان پہلے چلی گئی، سیلفی بعد میں لی گئی، جان پہلے چلی گئی، سیلفی بعد میں لی گئی ہے۔ دوڑتے ہوئے جہاز کے پاس سے سیلفی لینے کے شوق میں ایئر ہوسٹس میں کام کرنے والی 2 لڑکیاں اپنی جان گوا بیٹھی ہیں چلتی فلائٹ سے تصویر لینے کی شوق میں، اور آگے لوگ سیلفی لینے کی چکر میں نیک لوگ حرمین شریفین جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے کھڑے ادھر کعبۃ اللہ پیچھے اور یہاں کھڑے ہو کر سیلفی لیتے ہیں، اور بعض مرتبہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اور سامنے والے کو بولتے ہیں تھوڑا میرا فوٹو لیجئے۔ یہ دعا نہیں، یہ عمرہ نہیں، یہ طواف نہیں، یہ بدتمیزی ہے کعبۃ اللہ کے ساتھ، یہ گستاخی ہے کعبۃ اللہ کے ساتھ۔ ایسی پاکیزہ جگہ جا کر انسان جہاں روتے روتے تھک جاتا ہے، ایسی پاکیزہ جگہ جہاں پر فرشتے، انبیاء، صحابہ، اولیاء جہاں پر آتے تھے تو ان کا دل کی دھڑکن بڑھ جاتی تھی، اور جب وہاں سے جدا ہوتے تھے تو روتے ہوئے الٹے پیر جدا ہوتے تھے، ویسی جگہ بھی اب انسان کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنسو تھمتے نہیں ہیں، 5, 10, 15, 20 منٹ تک آدمی روتے رہتا ہے، ویسی پاکیزہ جگہ، اور جب چھوڑ کر نکلتا ہے تو روتے ہوئے نکلتا ہے۔ اب کعبے کو دیکھ کر بھی رونا نہیں آتا، جدائی پر بھی رونا نہیں آتا، کعبے کا غلاف پکڑ کر بھی رونا نہیں آتا ہے، دل مردہ بن چکا ہے، پتھر بن چکا ہے۔ حجر اسود اپنی نورانیت کی وجہ سے اسود ہے، لیکن ہمارا دل اپنی معصیت کی وجہ سے اسود ہو چکا ہے، کالے پتھر سے بھی زیادہ کالا ہو چکا ہے۔ رونے کی جگہوں پر بھی رونا نہیں آتا، موت پر بھی رونا نہیں آتا، اس سے بھی زیادہ دل کی سختی کا عالم کیا ہوگا کہ باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کے جنازے کے ساتھ سیلفی لے رہا ہے، قبر میں دفناتے ہوئے سیلفی لے رہا ہے۔ باپ کی موت پر، ماں کی موت پر رشتہ دار تسلی دیا کرتے تھے، اب رشتہ داروں کی تسلی کی ضرورت نہیں رہی، اب ٹینشن ہو گیا، موبائل آن کر لیے، فلاں فلم دیکھنا شروع کر لیے، ٹینشن تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ٹینشن فری کرنے کا ذریعہ بھی موبائل کے ویڈیوز فلم بن گئے ہیں، رشتہ داروں کی تسلیوں کی ضرورت نہیں رہی۔ اب اس سے بھی موت، قبرستان، جنازے میں بھی انسان کو رونا نہ آتا ہو، وہاں پر بھی سیلفیاں لیتا ہو، تو اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ویڈیوز اور موبائل کے غلط اور ناجائز استعمال کی وجہ سے لوگ اتنے جری ہو گئے، کہیں بڑے مولانا، بزرگ عالم دین آتے ہیں تو بعض نوجوان اتنے جری ہو جاتے ہیں، مولانا سے درخواست کرتے ہیں ایک سیلفی لے لیتے ہیں، وہ بزرگ سے بھی درخواست کر لیتے ہیں ایک سیلفی لے لیتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر تو مولانا کو چاہیے اتنے جوتے ماریں کہ آئندہ سیلفی کا لفظ بھی دماغ میں نہ آئے، اتنے ڈنڈے برسائے جائیں کہ آئندہ کبھی سیلفی کا خیال بھی نہ آئے۔ دین اور دین کی جگہیں اور دین کے رہبروں کی بھی قدر نہیں رہی کہ بزرگوں کے ساتھ بھی سیلفی لینے کا شوق ہو گیا، اور کہیں تو بعض دیندار شمار کیے جانے والے، پڑھے لکھے، دین جاننے والے نالائق گدھے بھی ایسے ہوتے ہیں،
طواف کرتے ہوئے ویڈیوز، میں پیر ذوالفقار صاحب کے ساتھ طواف کر رہا ہوں، میں الیاس گمن صاحب کے ساتھ عمرہ کر رہا ہوں، میں فلاں کے ساتھ ملاقات کر رہا ہوں، ان سب کے ساتھ کرتے ہوئے بھی ایک دوسرے بندے کو بول دیتے ہیں کہ آپ تصویر لیتے رہیے، آپ ویڈیو بناتے رہے، میں کرتا رہوں. اتفاقاً کوئی بنا دیا وہ الگ چیز ہے، اس پر اس مولانا عالم کا قصور نہیں ہوگا، لیکن مستقل پلان بنا کر ویڈیوز اور تصویریں لینا، کس کے ساتھ یہ بدتمیزی کی جا رہی ہے؟ دین کا کون سا شعبہ محفوظ رہے گا؟ حلال حرام کی بات، ویڈیو جائز ناجائز کی بات، اس کا محل موضوع الگ ہے، اس کی گفتگو الگ ہے. غیر ضروری فالتو استعمال کی گفتگو پر بات کی جا رہی ہے. موبائل سے ہونے والا دوسرا گناہ شارٹ ویڈیوز بنانا اور شارٹ ویڈیوز دیکھنا. اس کے لیے ٹک ٹاک اور انسٹاگرام اور دوسرے مختلف ایپ میں پہلے زمانے میں 3 گھنٹوں کے فلم دیکھ لیا کرتے تھے، اور اب بھی دیکھ لیتے ہیں لوگ. ایک آدھے گھنٹے کا قرآن، ایک آدھے گھنٹے کا بیان، بلکہ بہت سے لوگ تو ہم علماء سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اب 1 گھنٹے کا بیان کہاں سن رہے لوگ؟ آپ 2 منٹ کا بیان کیجئے، آپ آدھے منٹ کا بیان کیجئے، آپ 3 سیکنڈ کا بیان کیجئے. ارے 3 سیکنڈ میں، 5 سیکنڈ میں، 10 سیکنڈ میں تم مر گئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے. ہم اتنا ویڈیو بن سکتا، مر جاؤ پڑھ کے ہم ڈال دیں گے. کیسی درخواستیں کی جاتی ہیں، کیسا ٹرینڈ چل پڑا ہے. جب تک کوئی شخص ایک لمبا عرصہ کسی کی صحبت میں نہیں رہتا، مزاج نہیں بدلتا ہے. علماء کے بیانات گھنٹے سنیں گے تو ہی مزاج بدلتا ہے. 2-4 منٹ کے کلپ سے ہو سکتا ہے وقتی طور پر تمہارے ارادے جذبے مضبوط ہو جائیں، لیکن وہ اثر دیر پا نہیں رہتا ہے. پانی کے لیے بور ڈالتے وقت 100 فٹ 150 فٹ اتنے فٹ، اگر تمہارے کو 20 فٹ میں بھی پانی مل گیا تو خاموش رہ جاتے ہیں، نہیں بولیں گے نالوں کا پانی بھی اس میں مکس ہو جائے گا، اس واسطے اور اندر کھودو، جتنا گہرائی میں جاؤ گے اتنا پاکیزہ پانی نکلے گا. ایسے ہی علماء کی صحبت میں جتنی گہرائی کے ساتھ بیٹھو گے اتنا فائدہ ہوگا. 20 منٹ 10 منٹ 5 منٹ 1 سیکنڈ کے بھی ویڈیوز کے لوگ عادی بن گئے. اور پھر یہاں یہ درخواستیں کہ شارٹ کلپس بنائیں، اور پھر وہاں جب جاتے ہیں فلمی دنیا دیکھنے کے لیے، وہاں پر 1 سیکنڈ 1 منٹ کا 1.5 منٹ کا 30 سیکنڈ کے ویڈیوز دیکھتے 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 2 گھنٹے ہو گئے، پتہ بھی نہیں چلا. اور کیا بولتے ہیں اتنے لمبے نہیں دیکھے جاتے. ارے اتنے لمبے نہیں دیکھے جاتے تو شارٹ کلپ دیکھتے دیکھتے 2 گھنٹے کر دیے تو 2 گھنٹے تو دیکھنے میں لگا ہی دیے تم. اور بہت سے پاگلوں کو شارٹ کلپ بنانے کا شوق. پہلے زمانے میں تو فلم انڈسٹری کے لوگ ہی ہیرو کہلائے جاتے تھے، اب تو گلی کا ہر بچہ اپنے کو ہیرو سمجھتا ہے. کسی بھی دوست کے ہاتھ میں موبائل دے دو، یہ بندر کی طرح ناچے گا، اس کا ویڈیو بنائیں گے اور اسے انسٹاگرام پر اپلوڈ کر دیں گے، اور بیگ سے گانا ایک میوزک سیٹ کر دیں گے، اور اس کے چلتے ہوئے پوز، اس کے ہاتھ اٹھاتے ہوئے پوز، یہ ساری پوزنگ کو گانے کی سیٹنگ کے ساتھ فکس کر دیں گے، اور یہ سمجھتا ہوگا کہ میں ہیرو ہوں، جبکہ گھر جائے گا تو باپ کے جوتے ایسے پڑیں گے کہ اسکول نہیں گیا ہے، گھر کما کے لاتا نہیں ہے. اسی کو کہتے ہیں اوپر شیروانی اندر پریشانی. انسٹاگرام کے تو ہیرو ہیں لیکن ریئل لائف میں زیرو ہیں، کسی کام کے قابل نہیں ہیں. یہ لت بھی 2 لوگوں میں چل پڑی ہے. پہلے زمانے میں شادیوں کے موقع پر ناچنے کے لیے فاحشہ عورتوں کو پیسے دے کر لایا جاتا تھا اور وہ فنکشنوں میں مجرا کیا کرتی تھیں. اب زمانہ شارٹ ویڈیوز کی وجہ سے، انسٹاگرام کی وجہ سے فاحشہ عورتوں کے مجرے کی اور ان کے ناچنے کی ضرورت نہیں رہی. عزت دار گھرانے کی عورتیں بھی اب اسٹیج پہ برابر مجرا کر رہی ہیں. پہلے فاحشہ عورتوں کو پیسہ دے کر ان کا ناچ دیکھنا پڑتا تھا، کہیں کہیں وہ لگایا جاتا تھا میلہ جہاں پر ناچنے والی عورتیں آتی تھیں. آج مسلمانوں کی آزاد خیال لوگوں کی شادیوں میں گھر کی تمام عورتیں، ماں بہن دولہا دلہن سب مجرا کر رہی ہیں اور ساری دنیا مفت میں دیکھ رہی ہے، اور بے حیا بے عزت خاندان اسے اپلوڈ کر کے خوش ہو رہا ہے. خوشی کا عالم یہ ہے کتنے لائکرز ہیں، کتنے ویورز ہیں، کتنے لوگوں نے شیئر کیا، کتنے لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کیا. جتنے لوگوں نے ان کی فحش کاری دیکھی، ان کی بے حیائی دیکھی، اتنا ان کو سکون ملے گا. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا
ایمان والوں میں فحشکاری پھیلانا چاہتے ہیں. عذاب آخرت بھی ہے, عذاب دنیا بھی ہے, سکون کی زندگی نہیں ہے. پہلے زمانے میں مالدار گھرانے کے لوگ غریب گھرانے کی بچیوں کو نچایا کرتے تھے اپنی شادیوں میں. آج اس کا قرضہ یہ ہے, مالدار گھرانے کی لڑکیاں ناچ رہی ہیں باپ کا قرضہ چکانے کے لیے, باپ دادا کا قرضہ چکانے کے لیے. جوان سے جوان لوگ بھی, جوان لڑکے لڑکیاں جو پہلے ویڈیو پہ آنا, موبائل لینا اور تصویر کشی کرنا, سیلفی لینا اور اپنا شارٹ کلپ بنانا سوچ بھی نہیں سکتے تھے, آج لڑکیاں اپنے اپنے شارٹ کلپ بنا کر انسٹاگرام پہ اپلوڈ کرتی جا رہی ہیں. دیندار گھرانے کے لڑکے لڑکیاں پڑھے لکھے بھی انسٹاگرام کے ذریعے سے چیٹنگ ہو رہی ہے اور اس سے تعلقات بڑھ رہے ہیں, اس کے ذریعے سے ایک دوسرے کے پرسنل نمبر پہ کالنگ اور چیٹنگ ہو رہی ہے. اور نوبت کہاں تک آ رہی ہے؟ نوبت جسم فروشی کی آ گئی, نوبت ان کے ڈیٹ کی گندی ویڈیوز بنانے کی آ گئی, بلیک میل کی آ گئی. آخر میں اس لڑکی کو جس کی ایک تصویر ایک ویڈیو انسٹاگرام پہ اپنی خوبصورتی دکھانے کے لیے تھا, انجام یہاں تک پہنچا دوسرے لڑکے نے اسے فالو کرتے ہوئے اس سے یوز کیا, ابارشن کیا, بلیک میل کیا, بالآخر اسے موت کے دہانے پہ آنے تک مجبور کر دیا. یہ سارا چل رہا ہے شارٹ ویڈیوز اور شارٹ کلپ کے ذریعے سے. اس وقت پہلے مائیں وضو بنا کر بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی, اب مائیں سیلفی لیتے ہوئے شارٹ کلپ بناتے ہوئے دودھ پلا رہی ہیں. جب مائیں وضو بنا کر دودھ پلایا کرتی تھی تو قوم کو ٹیپو سلطان جیسا بہادر شہ سوار ملتا تھا. اب جب قوم کی مائیں انسٹاگرام پر, ٹویٹر پر, فیس بک پر, واٹس ایپ پر مشغول بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہوئے دودھ پلاتی ہیں تو قوم کو چھکی اور بے حیا نسل مل رہی ہے. اسی واسطے یہ کسی کمپنی میں, کسی بڑے بڑے بزنس اور مارکیٹ میں اپنا لوہا منوانے کے بجائے یہ لوگ تھیٹر کے سامنے بلیک ٹکٹ بیچتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہ لوگ آٹو اور ٹھیلے اور بنڈیوں پر, کھوٹوں پر دکھائی دیتے ہیں. حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, یورپ کے ریسرچ سینٹروں سے, وہاں کی علمی ایجوکیشنل یونیورسٹیز سے یہ آواز مسلمانوں کو آ رہی ہے اور وہاں ایک صدا لگ رہی ہے کہ اے مسلمانوں, اے ہمارے غلاموں اور نوکروں, تمہارے اقبال کے دن گزر گئے, تمہاری ترقی کا سورج ڈوب گیا, تمہارے بازو ماند پڑ گئے, تمہاری تلواروں کو زنگ لگ گیا ہے. اب تمہارے اندر وہ جوش ایمانی نہیں, وہ جذبہ جہاد نہیں, تمہارے اندر وہ بلند ہمتی نہیں, وہ غیرت اسلامی تمہارے اندر نہیں ہے کہ تم حق اور باطل کو پہچان سکو. تم سراپا ہمارے نوکر اور غلام ہو, ہم جو پہنائیں گے وہ پہنو گے, سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک بھی ہم جو ٹرینڈ چلائیں گے وہ ٹرینڈ تم اپناؤ گے. تمہاری زبان عربی اردو بولنے سے زیادہ انگریزی بولنے پہ فخر کرے گی, تمہاری اولاد اسلامی لباس پہننے سے زیادہ ٹائی لگا کر شارٹ کپڑے پہن کر, تمہاری لڑکیاں کمر لچکاتے ہوئے, اپنی پنڈلیاں دکھاتے ہوئے, سینہ اچھالتے ہوئے, گاڑی بائک میں کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ بیٹھ کر عیاشی اور آوارگی اور بے حیائی کرتے ہوئے دکھائی دیں گی تو ان کا یہ فخر کا منظر تمہیں اچھا لگے گا. تمہارے سلیبس اسکول اور کالجز میں پڑھائے جانے والے وہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں. 17 سال تک تمہارے پڑھائے جانے والا سلیبس میں ہم تمہارا دماغ بنائیں گے کہ تم آدم کی اولاد نہیں ہو, تم بندر اور منکی کی اولاد ہو, تم اسے سائنس کے طور پر لینا پڑے گا. ہم نے تمہیں انسان بھی بنانے کے بجائے بندر کی نسل سے بنا دیا تو بھی تمہیں تسلیم ہے. اور خبردار ہماری غلامی سے نکلنے کا ارادہ بھی نہ کرنا, خبردار ہمارے لباس اور پوشاک کو چھوڑنے کا ارادہ بھی نہ کرنا. اور ہم یقین سے کہتے ہیں کہ تم یہ کر بھی نہیں سکو گے, اس واسطے کہ تمہارے اندر وہ جذبہ ایمانی مر چکا ہے. کل وہ زمانہ تھا جہاں تمہاری مائیں صلاح الدین ایوبی, خالد بن ولید, طارق بن زیاد, ٹیپو سلطان جیسی نسل کو جنم دیتی تھی, اور آج تمہاری گودوں میں بے حیا, زانی, بدکار, شرابی اولاد جنم لے گی جو تمہیں قتل کرنے والی پیدا ہوگی. یہ علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور میں کہا تھا, اور آج یہ منظر کھلی آنکھوں سے ہر انسان اپنے گھر میں دیکھ سکتا ہے
کہ آج پیدا ہونے والی نسل اسے صحابہ کے واقعات، اولیاء کی زندگی، اسے نیک نیتی دور دور تک سوچا نہیں جا سکتا۔ شارٹ کلپ میں دیکھا ہے موبائل کا فلم کا ایک شارٹ جس میں مرڈر کرتے ہوئے دکھایا گیا، 8 کلاس پڑھنے والا جوان بچہ اپنے ساتھی پر چاقو سے وار کر دیتا ہے اور اسی شارٹ کلپ کا حوالہ دیتا ہے، وہاں اس نے حملہ کیا تھا، میں اپنے یہاں ساتھی کلاس فیلو پر حملہ کر رہا ہے۔ شارٹ کلپ میں دیکھا تھا کہ فلاں گھر میں چوری کیسے کی جاتی ہے، اپنے ہی گھر کا پیسہ 8-9 سال کا بچہ چرانے کا عادی بن گیا۔ فلاں فلم کی شارٹ کلپ میں دیکھا تھا کہ فلاں نوجوان لڑکا بچپنی سے فلاں لڑکی کے پیچھے پڑا ہے اور اسے کیسے جال میں پھنسا کر اس کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرتا ہے۔ یہاں یہ بچہ وہ شارٹ کلپ دیکھ کر اللہ کی پناہ سناتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، گھر میں سونے والی ماں اور بہن کے رات میں جا کر جسم کے کپڑے ہٹانا شروع کرتا ہے۔ اس سے زیادہ خوف کا، اس سے زیادہ درندگی اور بے حیائی کے اور کیا مناظر دکھائیں؟ کس کا جرم ہے ان بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھمانے میں؟ کس کا قصور ہے ان بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھمانے میں؟ آج بچوں کو موبائل دینے کی لت 500 ملین سے زیادہ لوگ انسٹاگرام پہ لگے رہتے ہیں۔ دنیا کے نوجوانوں کو غافل بنانے کے لیے، کسی میدان کا نہ رکھنے کے لیے یہ دنیا میں لایا گیا۔ آج دیکھ لیجئے موبائل کی لت اتنی بچوں پر لگائی گئی۔ 2018 کی رپورٹ ہے، ہندوستان کے سروے رپورٹ، 21% بچے، ہر گھرانے کے 21% بچے 8 سال کی عمر کے وہ نیٹ کی، انٹرنیٹ کی لت میں لگے ہوئے ہیں۔ انہیں سادہ موبائل نہیں، اسمارٹ موبائل کی ضرورت رہتی ہے 8 سال کے بچوں کو۔ ہفتے میں 16 گھنٹے بچہ ہوم ورک کرتا ہے اور 22 گھنٹے انٹرنیٹ دیکھتا ہے۔ 8 سال کا بچہ ہفتے میں 16 گھنٹے ہوم ورک کرتا ہے اور 22 گھنٹے انٹرنیٹ دیکھتا ہے، اور روزانہ 30 منٹ سے زیادہ جو بچہ انٹرنیٹ دیکھے گا، ادارے صحت کا سرچنگ رپورٹ ہے کہ 7 طرح کی بیماریاں بچوں میں جنم لیتی ہیں اگر آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ 8 سال سے 12 سال سے کم عمر کا بچہ اگر موبائل یوز کرتا ہے، 12 سال سے کم عمر کا بچہ اگر موبائل یوز کرتا ہے، ان بیماریوں میں ایک ہے دل اور دماغ کا دورہ پڑنا، موٹاپا ہونا، شوگر کی بیماری، ڈپریشن کی بیماری، نیند کی کمی، سر کا درد، نظر کی کمزوری، اور ریڈیشن جو اس سے نکلتا ہے اس سے آنکھوں کا اور دماغ کا کینسر پیدا ہو جاتا ہے۔ 12 سال کے کم عمر کے بچے اگر موبائل آدھے گھنٹے سے زیادہ یوز کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں شادی کی بات چلتی ہوتی، کنواری لڑکیاں گھر میں ہوں ان کو اندر کر دیتے، اندر جاؤ، ان باتوں میں تم حصہ نہیں لینا۔ اور آج زمانہ یہ ہے کہ 8 سال کا بچہ بھی کنوارا نہیں رہا، 12 سال 9 سال کی بچی بھی اب کنواری نہیں رہی، وہ ساری شادی کی باتیں انہیں معلوم ہیں جو شادی کے بعد معلوم ہونا چاہیے۔ اور سن لو، ٹائم سے پہلے جو چیز آ جاتی ہے وہ نفع سے زیادہ نقصان دیتی ہے۔ وراثت باپ کے مرنے سے پہلے لینا چاہو گے تو پھر وراثت 1 پیسہ بھی نہیں ملے گی، مرنے کے بعد ہی ملے گی۔ ویسے نالج بچوں کو جو بالغ ہونے کے بعد آنا چاہیے تھا وہ بالغ ہونے سے پہلے آ رہا ہے۔ تو 3 دن 2 دن پہلے کی کیا رپورٹ ہے؟ 8-9 کلاس پڑھنے والی بچیوں کے پاس ہمارے اس حیدرآباد تلنگانہ کے آس پاس میں ان کی بیگیں جب چیک کی گئی تو وہاں سے کنڈوم اور اسقاط حمل کی دوائیاں ان کی بیگوں میں ملتی ہیں۔ اب آپ بتائیے بے حیائی کہاں تک بڑھ گئی ہے، بے حیائی کا عالم کہاں تک ہے، کس سے غافل ہو کے جی رہے ہیں؟ آپ پڑھ لو، ایپل موبائل بنانے والے نے اپنے بیٹے کو 16 سال کی عمر تک موبائل کو ہاتھ لگانے نہیں دیا، 16 سال کی عمر تک۔ فیس بک بنانے والے نے اپنے بچوں کو پڑھ کر فارغ ہونے تک وہ ٹچ موبائل تو دور کی بات، وہ دوسرا سادہ موبائل بھی دلانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ فیس بک پر اور دوسری بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کرنے والے 80% لوگ اپنے بچوں کو موبائل نہیں دلاتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس کے ریڈیشن سے کیا بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سرچ رپورٹ ہے کہ 3 فٹ کی دوری پر موبائل بچوں سے 3 فٹ کی دوری پر ہونا چاہیے، اور حال یہ ہے کہ دودھ پیتا بچہ بھی دودھ فیڈر چھوڑنے تیار ہے، موبائل چھوڑنے تیار ہے۔ مجال
کہ بچے کے ہاتھ سے 3 سال کے بچے کے ہاتھ سے موبائل نکال لو، جب تک موبائل کے جان میں جان ہے یعنی بیٹری ہے اس وقت تک بچے کے جان میں جان ہے. اگر وہ موبائل بیٹری بند ہو گئی یا تم نے چھین لیا بچہ رونا شروع کر دے گا. آج ماں باپ سے لگاؤ سے بھی زیادہ بچوں کو موبائل سے زیادہ لگاؤ ہے. آج اپنی اولاد کو ٹائم دینے تیار نہیں ہے، موبائل دینے تیار ہیں. موبائل کے غلط استعمال کے طریقوں میں ایک استعمال یہ بھی ہے، لوگ کال کرتے ہیں اور کال ریکارڈنگ کر لیتے ہیں. کسی کی اجازت کے بغیر اس کا کال ریکارڈ کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. دارالفتاء دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ پڑھ لو، علماء سے معلوم کر لو، کسی کی اجازت کے بغیر اس کی کال ریکارڈنگ جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ آدمی ریکارڈنگ ہوتی ہے تو سلیقے سے احتیاط سے بات کرتا ہے، اور اگر ریکارڈنگ نہیں ہو تو احتیاط سے بات نہیں کرتا ہے، اور بے احتیاطی میں کچھ گفتگو ایسی ہو جاتی ہے جو بعد میں اس کے لیے سزا کا ذریعہ بن سکتی ہے. دوسری وجہ، بعض باتیں امانت ہوتی ہیں، وہ تم سے کی گئی ہیں، وہ دوسروں کو لیک کرنے کے لیے نہیں کی گئی ہیں، لیکن تم اسے ریکارڈ کر کے لیک کر دیتے ہو، اجازت کے بغیر کسی کی بات عام کر دیتے ہو. یہ خیانت اور جھوٹ میں داخل ہے. اور بعض مرتبہ اس کی وجہ سے ہی گھروں میں خاندانوں میں جھگڑے، بہو کو یا بیٹی کو یا داماد کو سمجھانے کے لیے کچھ بولا گیا لیکن وہ ریکارڈ ہو گئی، اب لے جا کے شوہر کو، ساس کو، فلاں کو سنائے، دیکھو تمہاری بہو کیا بول رہی ہے، تمہاری ساس کیا بول رہی ہے. وہ ریکارڈنگ سنا کر ایک دوسرے کے دل میں نفرت پیدا کی گئی اور خاندان ٹوٹ گئے، رشتہ داریاں ٹوٹ گئی. کسی کی اجازت کے بغیر ریکارڈنگ کرنا جائز نہیں ہے. غلط استعمال میں مسجد میں آتے ہوئے لوگ موبائل بند کرنا نہیں چاہتے، فلائٹ موڈ میں رکھنا نہیں چاہتے ہیں، آن رکھتے ہیں، اور آن رکھنے کے ساتھ ساتھ اس میں رنگ ٹون، کالنگ ٹون جو رکھتے ہیں وہ گانوں کا، میوزک کا، ناچ گانے کا، اور بعض شریف سمجھتے ہیں قرآن کا، اذان کا بھی میوزک رکھ لیتے ہیں. گانوں کا بھی رکھنا جائز نہیں، قرآن کا بھی رکھنا جائز نہیں. گانوں کا رکھنا جائز نہیں کہ وہ انتہائی گندی چیزیں ہیں، اور قرآن کا رکھنا اس واسطے جائز نہیں کہ وہ انتہائی پاکیزہ چیز ہے، اور قرآن تلاوت کے لیے ہے، وہ الارم کے لیے نہیں ہے. قرآن تلاوت اور جنت بنانے کے لیے ہے، وہ ہماری کالنگ کے لیے، ہمیں الارم دینے کے لیے نہیں. کوئی تمہیں کال کرنا چاہ رہا ہے، اور بہت سے بے وقوف احمق قسم کے لوگ تو کال کریں گے تو ادھر سے کوئی دعا رکھ لیں گے، ادھر سے کوئی آیت رکھ لیں گے. اب ادھر کال کرنے والا وہ آیت، وہ دعا سن رہا ہے، اس جو سنی جانے والی دعا پر آمین کہنا ہے. تمہارے فون اٹھانے کا انتظار کرتے رہنا یا کال کر کے آمین 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 بول لیتے رہیں گے. یہ کون سی حماقت ہے، کون سی نیکی ہے؟ پوچھا تک نہیں جاتا کہ ہمیں موبائل کا رنگ ٹون کیسے رکھنا چاہیے. نماز میں اعلان کیا جاتا ہے موبائل بند کر لیں تو بھی بند نہیں کیا جاتا ہے. اور یاد رکھو گانوں اور میوزک کی خاصیت یہ ہے، ایک بار تم 40 سال پہلے محمد رفیع کے بھی اگر سن لیے ہوگے، اب بوڑھے ہونے کے بعد پھر وہی تمہیں گانا آئے گا، نماز میں کھڑے کھڑے تمہیں پورا وہ فلم یاد آ جائے گا، نماز میں کھڑے کھڑے وہ پورا گانا یاد آ جائے گا، پورا دل ادھر مائل ہو جاتا ہے. اور شاید قوم میں کوئی بچا ہو، کوئی فلم نہ دیکھا ہو، کوئی گانا نہ سنا ہو، کوئی نہ کوئی فلم، کوئی گانا. گندگیاں اتنی پھیلی ہوئی ہیں، سانس لیتے ہیں تو برائی اندر جاتی ہے، سانس چھوڑتے ہیں تو برائی اندر آتی ہے. ایسا منظر بنا ہے. ویسے موقع پر نماز میں کھڑے، ادھر تلاوت چل رہی اور ادھر میوزک گانا شروع ہو گیا، پوری صف آگے پیچھے کا دماغ خشوع خضوع ختم ہو گیا. موبائل کے غلط استعمال میں یہ سب چیزیں آتی ہیں. اس سے احتیاط کرنے کے لیے بچوں کو موبائل سے دور رکھو. شادی سے پہلے جو ماں باپ اپنے بچوں کو موبائل دلا دیتے ہیں، یاد رکھ لو ان بچیوں کو بے حیا بنانے میں ماں باپ کا برابر کا دخل ہے. بچوں کو دور رکھنا چاہتے تو خود بھی موبائل سے دور رہو. سسٹم، لیپ ٹاپ جو بھی گھر میں استعمال کیا جائے گا ہال میں رکھا جائے گا، اور اس کا اسکرین دروازے کی طرف رہے گا تاکہ جو بھی آئے گا پہلے اسکرین پہ نظر پڑے، تاکہ گھما کر تم کوئی ایسی چیز نہ دیکھو جو دیکھنا نہیں چاہیے. سب کے سامنے رہے گا تو پبلک میں انسان بھی فرشتہ بن جاتا ہے، اور جب تنہائی میں رہتا ہے تو فرشتہ صفت انسان بھی شیطان بن جاتا ہے، چونکہ نفس اس کے ساتھ ویسا لگا ہوا ہے. اپنے گھر میں موبائل کی جگہ بناؤ، وہیں موبائل رہے گا.
اپنا یہ اسمارٹ موبائل کے گھر میں استعمال کرنے کے بجائے موبائل میں لینڈ لائن رکھو, ضرورت کے بقدر بات ہوگی اس کے بعد بند کر دیا جائے گا. اگر خود اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کرو گے, تم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دو گے, محبت نہیں دو گے اور باہر گھمانے کے لیے وقت دے کر نہیں لے جاؤ گے, تو پھر سن لو, گلی کوچے کی آن لائن میں ملنے والی بے حیا لڑکیاں اور لڑکے انہیں ٹائم بھی دیں گے, محبت بھی دیں گے, ان کو ساتھ بھی دیں گے, پھر یہ بچے تمہاری نسل سے ہونے کے بعد بھی یہ تمہارے خلاف ہو جائیں گے. یہ ان کی محبت میں حضرت سجاد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں, ماں باپ نے اپنی اولاد کو جیسی محبت دینا تھا نہیں دیا, تو باہر کے بے حیا لڑکے اور لڑکیاں انہیں محبت کے جال میں پھنسا رہی ہیں. گھر کے لوگ جیسے ٹائم دینا تھا ویسے ٹائم نہیں دیا, باہر کے بے حیا لوگ انہیں ٹائم دے رہے ہیں, جس کی وجہ سے نسل کی زندگی برباد ہو رہی ہے. اس لیے موبائل کا جائز استعمال کرو, یہ سب سے بڑا گواہ ہے کل قیامت کے دن. اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.